السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ راجپوت۔ آج میں ظلم کی انتہا کرنے والے آفیسرز کی ایک ایسی حقیقت بتاؤں گی کہ کیسے وہ ملازمین کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے تمام دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ میرا یہ پیغام ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ہر ملازمین تک پہنچ سکے، کیونکہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ایسے آفیسرز جو اپنی کرسی اور پاور کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس جو اختیارات نہیں ہوتے وہ ان کو بھی استعمال کر کے ملازمین کو ذہنی اذیت دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، بار بار انکوائریز لگاتے ہیں، جبکہ ایک انکوائریز ان کے حق میں بھی آ چکی ہو، اس کے باوجود وہ بار بار ملازمین کو ٹارچر کرتے ہیں، کیونکہ ملازمین جو ہے وہ پی یو ٹی سی کی پالیسی کو نہیں جانتے۔ بہت کم ملازمین ہیں جو پی یو ٹی سی کی پالیسی کو سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے بھی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہر ادارے کا اپنا ایک رولز ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، اور اسی طرح پی یو ٹی سی کی بھی ایک پالیسی جسے ESR کہا جاتا ہے، جو ایک مینول ہے جس کے اندر تمام ملازمین کی جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اختیارات ہوتے ہیں، وہ سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی میں بہت سے نوٹیفیکیشن ہیں جو کہ پی وی ٹی سی کا ملازم ہو یا وی ٹی آئیز کا ملازم ہو، ان پر وہ سارا قانون ایک جیسا ہی لاگو ہوتا ہے۔ ویڈیو کی سکرین پر جو جج صاحب کا آرڈر نظر آ رہا ہے اور پی یو ٹی سی کا نوٹیفیکیشن بھی اس میں لگا ہوا ہے، وہ بتانے سے پہلے میں خواجہ ریحان ایڈوکیٹ صاحب اور معزز عدالت کے جج صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ دیا۔ وکیل صاحب نے جج صاحب کو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل لاہور کی پالیسی کے بارے میں صحیح گائیڈ کر کے ایک صحیح میرٹ پر اچھا آرڈر جاری کروایا، جو کہ وی ٹی آئیز کے ملازمین کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل لاہور کے MD امجد علی، جو کہ اپنے عہدے کی پاور کا ہمیشہ غلط استعمال کرتے ہیں، جو ان کے پاس اختیارات پالیسی کے مطابق نہیں ہیں، پھر بھی وہ ملازم کو ایک ہی مسئلے پر بار بار انکوائری لگا کر ذہنی اذیت دیتا ہے اور اپنی کرسی کی پاور کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے لمحہ فکریہ۔ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل اداروں کے MD امجد علی کس طرح قانون کی پاور اور کونسل کی پاور کو بائی پاس کرتے ہوئے اور اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو کس طرح ظلم کا شکار کرتا ہے۔ یہ حال ہی میں ایک آرڈر جاری ہوا ہے جو معزز عدالت لاہور ہائی کورٹ کا ہے۔ اس آرڈر میں صاف یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ امجد علی اپنی پاور کا جو ہے وہ غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے جو اس کے پاس اختیارات نہیں بھی ہوتے ان کو بھی وہ استعمال لاتا ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی 8 ٹیچرز کو ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے امجد علی نے کس سرٹیفکیٹ کے اوز 2 بار ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو انکوائری کرنے کا کہا۔ پریزیڈنٹ کی انکوائری میں فیصلہ ٹیچرز کے حق میں تھا۔ MD پی یو ٹی سی کا ظلم دیکھیں کہ اس نے پھر جو ہے تیسری بار انکوائری کرنے کا آرڈر جاری کر دیا، جبکہ پہلے 2 دفعہ انکوائری ہو چکی تھی اور ڈی بوم کا جو فیصلہ تھا وہ ملازمہ کے حق میں تھا۔ ملازمہ نے جب معزز عدالت سے رجوع کیا تو معزز عدالت نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا کہ جب ایک دفعہ انکوائری ہو چکی ہے اور اسی انکوائری کا بار بار نوٹیفیکیشن جاری کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے، چونکہ پی یو ٹی سی کے جو ESR 2013 کا قانون ہے جس میں نوٹیفیکیشن 278/13 کے مطابق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اتھارٹی ہے جس کے فیصلے کو کونسل میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ کہ MD ڈی بوم کے فیصلے کو غلط قرار نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس پہ دوبارہ سے انکوائری لگا سکتا ہے۔ 8 فیمیل ٹیچرز کو بار بار انکوائری کرنے اور کونسل کی پاور کا غلط استعمال کرنے کے عوض معزز عدالت لاہور ہائی کورٹ نے MD امجد علی پی یو ٹی سی کو عدالت میں طلب کر لیا۔ عدالت کے مطابق پریزیڈنٹ کی اتھارٹی کونسل ہے، MD نہیں ہے۔
جو کہ معزز عدالت نے یہ بات ایم ڈی کو یاد دلائی۔ میں ایم ڈی امجد علی PVDC کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی اتھارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیں، کیونکہ وہ PVDC کے ملازم ہیں۔ کونسل کی پاور کا استعمال نہ کریں، کیونکہ کونسل کے ممبران موجود ہیں۔ آپ نے کونسل کی پاور کا استعمال کیا، یہ معاملہ انشاءاللہ جلد کونسل ممبران تک بھی پہنچ جائے گا۔ یہاں پر میں کونسل ممبران سے بھی کچھ کہنا چاہوں گی کہ جب وہ کونسل کے ممبران بنتے ہیں تو خدا را ان اداروں پہ نظر بھی رکھیں کہ کہاں پر ظلم ہو رہا ہے، کہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، کس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کس کو غلط استعمال کر رہا ہے، کہاں کرپشن ہو رہی ہے، کہاں کرپشن والوں کو پروموشن دی جا رہی ہے۔ تو انہیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کیونکہ آج اگر ایک آفیسر ظلم کرتا ہے تو وہ اس کے برابر کے حصے دار ہیں، اور روز معاشر وہ اس کا حساب بھی دیں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ اختیارات جب دیا جاتا ہے تو انہوں نے حساب کتاب بھی دینا ہی ہے۔ یہاں پہ دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں ضرور دیں گے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایم ڈی امجد علی جو بار بار فیک ڈگری پہ انکوائری کر رہا تھا، کیا اس نے کبھی اپنی ڈگری پہ انکوائری کروائی ہے؟ جبکہ PVDC کے ایک آڈٹ میں اس کی ڈگری کو فیک قرار دیا گیا تھا۔ ظلم کی انتہا اتنی ہی کی جائے جتنا کہ وہ بعد میں آخرت میں بھی جواب دہ ہو سکے۔ آج تو یہ کرسی کی پاور دکھا کر لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، کل اس کرسی کو چھوڑ کر آخرت میں بھی جانا ہے۔ اور یہاں پر میں VDIS کے ملازمین سے بار بار یہ کہوں گی کہ خدا را اپنے حق کے لیے اٹھیں، اپنے حق کے لیے اٹھیں، ہی خدا پر نظر رکھیں، کیونکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ MD نہیں ہے۔ یہ جو پرنسپلز حضرات ہوتے ہیں یہ تنگ کرتے ہیں، یہ رزق نہیں دیتے۔ اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنے ایمان پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں۔ بزدل بن کر اپنے حقوق، جائز حقوق جو ہیں وہ نہیں لے سکیں گے۔ اسی طرح ہر بندہ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ نشانہ بنتا جائے گا۔ ہم ظلم کو خود بڑھا رہے ہیں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ کبھی خود نہیں بڑھتا، اسے ہم جیسے ملازمین ہی بڑھاتے ہیں۔ جب ہم غلامی پسند ہوتے ہیں، جب ہم جو ہے اپنے حق کے لیے نہیں لڑتے، جب ہم قوانین کو نہیں سمجھتے، قانون پر نہیں چلتے۔ PVDC کے ESR 2014 میں ہر پالیسی جو ہے وہ ملازمین کے لیے دی گئی ہے، اور ملازم جو ہیں وہ VTI کے 4 کلاس کا بندہ بھی ہے اور ملازم جو ہے وہ چیئرمین بھی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو دیکھیں اور ظلم کا شکار مت بنے۔ یقین مانیں جب آپ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اپنے حق کی آواز لگائیں گے اور آپ کو حق بھی ضرور ملے گا، کیونکہ حق لینے کے لیے مشکلات بہت آتی ہیں، لیکن یقین ہمیشہ اپنے خدا پر ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو ہے بہترین سبب بناتا ہے، جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ میں اس ویڈیو میں محترم خواجہ ریحان ایڈوکیٹ صاحب کا نمبر بھی دوں گی۔ وہ نمبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملازمین کو جو مسائل درپیش آتے ہیں اور انہیں عدالت کا رخ کرنا پڑتا ہے تو وہ ان سے گائیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں اور ان کو اپنے کیسز بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بہت اچھی محنت اور بہت اچھی کاوش کا یہ نتیجہ ہے کہ PVDC کی پالیسی کو چیلنج کر کے معزز عدالت سے انہوں نے یہ آرڈر جاری کروایا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ طلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔